الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، یا کریم اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری اس محفل کو قبول فرمائیں اور ہم سب کو علم نافع، عمل صالح، رزق حسن، ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ میری اور آپ کی یہ پہلی ملاقات ہے بہت سارے حضرات سے، اور مجھے معلوم بھی ہے اور مجھے بھی بتایا بھی گیا ہے کہ اردو آپ لوگ بہت کم سمجھ پاتے ہیں، اس لیے میری کوئی تقریر نہیں ہے، چند باتیں ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ وہ دھیان سے سنیں گے انشاءاللہ۔ ابھی مجھے حضرت مولانا فرمان علی رضوی صاحب حفظہ اللہ ورعاہ نے بتایا کہ اردو بہت کم سمجھ پاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے درمیان پیر طریقت صوفی باصفا حضرت سید مفید الحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ طول اللہ عمرہ مع الصحۃ والعافیۃ والسلامہ تشریف فرما ہیں، اور وہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے لیے مخلص کرم فرما ہیں، اور اہل سنت والجماعت پر، عوام اہل سنت پر انتہائی شفیق و مہربان۔ اللہ رب العزت حضرت کے سایہ عاطفت کو دراز فرمائیں اور عمر دراز بالخیر اور بصحت عطا فرمائیں۔ مجھ سے بعد انشاءاللہ العزیز آپ حضرت کا انتہائی عمدہ خطاب اپنی زبان میں انشاءاللہ سنیں گے، اور وہی تفصیلی خطاب ہوگا اور وہی آپ کو سننا ہوگا۔ میری تو چند باتیں ہیں اور میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، بس چند باتیں آپ سے کہہ کر کے گزر جانا چاہوں گا بغیر کسی تاخیر اور تمہید کے۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور یہاں پر اتنی بات عرض کر دوں، چونکہ کیمرے بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں اور میں ذاتی طور پر اس سے کوئی اتفاق نہیں رکھتا۔ سورۃ فاتحہ، سورۃ الفاتحہ الحمد شریف کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم ترجمہ کرتے ہیں ہمیں سیدھی راہ چلا۔ صراط مستقیم حدیث شریف میں آیا الصراط المستقیم هو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی کی روشنی میں ہم آگے بولتے ہیں کہ صراط مستقیم امیر المؤمنین سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، صراط مستقیم مولائے کائنات امیر المؤمنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور صراط مستقیم حضرت سیدنا امام حسن مجتبی و حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما و ارضاہما عنا۔ صراط مستقیم تمام صحابہ اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پالو گے، صراط مستقیم کو پالو گے، ان میں سے جس کے بھی پیچھے چلو گے صراط مستقیم پر آ جاؤ گے، ان جیسا ایمان لاؤ گے تو صراط مستقیم پر رہو گے۔ تو یہ صراط مستقیم ہے اور بالکل واضح ہے، اور خود اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر، تو صراط مستقیم کو پالیں گے۔ اور اس صراط مستقیم پر چلنے والے گروہ کا نام اہل سنت والجماعت ہے، بالکل واضح طور پر یہ نام موجود ہے، اہل سنت والجماعت۔ ہم سب اہل سنت والجماعت، ہم سب اہل سنت والجماعت، اور یہ اہل تسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے
روشن تر و تازہ تابناک ہوں گے اور کچھ چہرے تاریک ہوں گے، سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے۔ اب کس کے چہرے روشن ہوں گے، چمکتے ہوں گے، اور کس کے سیاہ اور تاریک ہوں گے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث مرفوع کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کسی کو کوئی شک و شبہ گزرتا، کوئی ڈاؤٹ ہوتا، کسی بات میں کوئی ڈاؤٹ ہوتا، وہ حضور کی بارگاہ میں چلا جاتا، حضور اس کا ڈاؤٹ کلیئر کر دیتے، وہ اپنا ڈاؤٹ دور کر لیتا، اپنا شک دور کر لیتا، تو فرماتے ہیں وہ سنی کہلاتا۔ اور اگر وہ اپنے شک و شبے کو دور نہیں کرتا، اپنے شک و شبے کو باقی رکھتا، تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں کہلاتا۔ تو زمانے رسالت میں اہل سنت جنتی فرقہ، نجات پانے والا فرقہ، جنت میں داخل ہونے والا گروہ اہل سنت والجماعت الحمدللہ۔ اور اس دنیا کے پردے پر انہوں نے اپنے عقیدے کی کتابوں میں، آپ ابن تیمیہ سے لے کر کے ابن عبد الوہاب نجدی تک، اور ابن عبد الوہاب نجدی سے لے کر کے آج کے نجدیوں تک، ہندوستان میں امام عشق و محبت، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت اجل برکت فاضل بریلوی علیہ رحمہ اور بزرگان دین، اولیاء اکرام، صالحین، کاملین کی طرف منسوب ہوتے ہیں سچائی کے ساتھ، اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں، اور صرف ہمارے ہی لیے نہیں بلکہ وہ رحمت للعالمین ہیں، تمام عالموں کے لیے رحمت ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس رشتے اور تعلق کو نبھانے میں کوئی کبھی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے؟ اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، پیروی اور فرما برداری کرے۔ تین رشتے ہیں ہمارے، ایک محبت کا، ایک تعظیم کا، اور ایک اتباع و پیروی کا۔ آپ سب حضور سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ، آپ حضور کی تعظیم کرتے ہو، آپ حضور کو 100% فالو کرتے ہو، یہ جو کہا 100% فالو کرتے ہو، تو آپ 100% فالو کر کے دکھاؤ، تب آپ کی محبت بھی سچی اور آپ کی تعظیم کا دعویٰ بھی سچا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کہو گے کہ 100% تو کوئی بھی فالو نہیں کر سکتا، تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ ایک چیونٹی پہاڑ پہ چڑھ رہی تھی، کسی نے کہا کہ یہ تو بہت اونچا ہے پہاڑ، تمہاری اوقات کیا ہے؟ ایک چونٹی کی کیا اوقات ہے چونٹی کی کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے؟ جان بھی جا سکتی ہے درمیان میں۔ تو چونٹی نے بہت پیارا جواب دیا، اسی کوشش میں تو جان جائے گی نا، آپ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، ہمیشہ جہنم میں رہنے سے بچا لے گی۔ اور حضور کی اتباع و پیروی آپ کو جہنم میں داخل ہونے سے بھی بچا لے گی، تو آپ جہنم میں داخل ہونے سے بھی بچ جائیں گے۔ تو بس میرے یہ چند، تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، تمہارا مصحف